अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? हम उम्मीद करते हैं खैरियत से होंगे और आज अपने दिन को आपने एक नई एनर्जी के साथ शुरू किया होगा। जनाब, हम आज आपके लिए लेकर आ गए फिर से एक नया सिलसिला नॉवल तुमसे क्या कहें जाना की एपिसोड 6, जिसको आपके लिए तहरीर करी है नन अदर देन अना इलियास। तो चलते हैं नॉवल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसको लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आइकन बटन दबाइए ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले और आप कोई भी एपिसोड मिस ना कर सकें। तो चलते हैं नॉवल की तरफ। कुछ ज़्यादा एक्टिव नहीं है तुम्हारा बचपन का दुश्मन? वो तीनों इस वक्त बारात के आने का इंतज़ार कर रही थीं। ज़ेबीन और अबिया दोनों ने ही नोट किया था कि फ़ाहम हर चीज़ में आगे आगे है। हाँ यार, इनफैक्ट अपनी का बेटा बना हुआ है। इन दोनों की शादी का सारा काम इन दोनों बहन भाइयों ने ही संभाला है। जब अपने गैर बन जाए तो फिर गैरों को अपना बनाना पड़ता है। मेरी किसी चचा, ताया, फूफो और हद तो ये है कि मामू लोगों की फैमिली ने भी गैरों की तरह शिरकत की है। नाना का सहारा ना होता तो हम कभी भी इतना बेहतर फंक्शन अरेंज नहीं कर सकते थे। किरत की बात पर दोनों ने उसके हाथों पर हाथ रखकर गोया उसे तसल्ली दी। वो तो मजाक के पहलू में बात कर रही थीं, मगर किरत से हकीकत जानकर उन्हें दिली दुख हुआ। यार, ज़िंदगी इसी का नाम है। तकलीफ़ें ना हो तो खुशियाँ भी शायद हमें फीकी सी लगें। खैर, तुम इतना सेंटी ना हो। ये बताओ, फिर कल फ़ीस के पैसे फ़ाहम ने ले लिए? अबिया उसे पज़मुर्दा सी देख कर मौजू ही बदल गई। उसकी बात पर किरत को कल मेहंदी की शाम का वाक़या याद आ गया। सुने, वो जो मेहंदी का स्टेज डेकोरेट करवा रहा था, उसे बरामदे में आम से हुलिये में खड़ा देखकर उसकी जानिब चला आया। सुनाए मलका आलिया। लहजे में शरारत लेकिन चेहरे पर संजीदगी थी। वो ये पैसे देने थे आपको। वो उसकी जानिब चंद नोट बढ़ाकर बोली। फ़ाहम ने एक नज़र उसकी झुकी नज़रों को और फिर हाथ में थामे चंद हज़ार के नोटों को देखा। मेरी शादी नहीं है कि आप मुझे सलामी दे रही हैं। दूसरी जानिब हनूस अंदाज गैर संजीदा था। मैं आपकी शादी में तो कभी आऊँगी भी नहीं। ये सुबह की फ़ीस के पैसे हैं। आपने कहा था कि आप उधार दे रहे हैं, और उधार मैं इतनी देर तक किसी का रखती नहीं। नज़रें उठाकर अब की बार ज़रा एतमाद से बोलती वो फ़ाहम को न जाने क्यों अलग ही लगी। नखरीली सी, मगर दिल के तार कहीं छिड़ गई। रुबाब की चंद दिन पहले की बातें कानों में गूंजी। अच्छा, उसने हाथ अभी भी नहीं बढ़ाया था, बल्कि दोनों हाथों को आपस में बांधकर पुष्प पर ले गया। और अगर तुम ही मेरी शादी में चीफ गेस्ट हुई फिर? वो सिर्फ उसकी बात के एक हिस्से का जवाब दे रहा था। दूसरे हिस्से को तो शायद उसने सुनना भी गवारा नहीं किया। उफ़्फ़ो, मुझे और भी काम है, जल्दी से ये पैसे पकड़ें। न जाने उसकी गहरी बोलती नज़रों में क्या था कि वो जो एतमाद से उसके सामने खड़ी थी, एक बार फिर उसका एतमाद डामाडोल हो गया। शुक्रिया, उधार रखने का मैं भी कायल नहीं। अब हर जगह मोहब्बत की कैंची रखनी तो ज़रूरी नहीं ना। उसके सटपटाने को वो बखूबी महसूस करते बात समेट गया। हाथ बढ़ाकर उसके हाथ से पैसे लिए। बाकी सभी बातें हज़फ करके वो उन्हें बस यही बता सकी कि हाँ, उसने पैसे ले लिए थे। फ़ाहम एक अजीब मामला बन गया था उसके लिए, मगर अभी वो अपने खदशात खुद अपने साथ शेयर नहीं करना चाहती थी, तो उनसे कैसे करती। किरत उसे पैसे थामते देखकर तेज़ी से मुड़कर अंदरूनी हिस्से की जानिब चली गई, लेकिन वो कुछ पल वहाँ से हिल नहीं सका था। आज पॉइंट वाली छोड़ने नहीं आई? जैसे ही वो क्लास में दाखिल हुआ, वजाहत ने उसके पीछे देखते छेड़ने के से अंदाज में कहा, तो तुझे क्या तकलीफ़ है? अच्छा है, उसे अकल आ गई है। वो सर झटक कर अपनी सीट की जाने बढ़ा, जो वजाहत पहले से ही उसके लिए रखता था। वो अक्सर ही पहुँचते पहुँचते देर कर देता था। पॉइंट में रश ही इतना होता था। वजाहत को तो उसने डपट दिया था, मगर आज खुद उसे कुछ कमी सी लगी थी। इस एक साल में उसे उस लड़की की इतनी आदत हो गई थी कि वो जो रोज़ चिढ़ता था, आज उसे मिस कर रहा था। उसे खुद पर हैरत हो रही थी। कभी ऐसा भी महसूस होता कि ये सब वजाहत की बेसरोपा बातों का नतीजा है। हाँ, उसे अच्छा नहीं लगा था किसी लड़की की तज़लील करते, मगर वो इस कदर साफ सुथरी यूनी लाइफ गुजार चुका था कि जाते जाते कोई स्कैंडल अफोर्ड नहीं कर सकता था। अभी उसके सामने उसका फ्यूचर था। इन सब खराफात के लिए उसके पास वक्त नहीं था।
مگر یہ سب سوچتے خود کو جھٹلاتے بھی اسے محسوس ہوا تھا کہ وہ غلط کر گیا ہے۔ کیا بات ہے، دماغ آج ٹھکانے پر نہیں لگ رہا؟ سر نے 2 بار تمہیں گھور کر دکھا ہے، لیکچر کیوں نوٹ نہیں کر رہے؟ سر پیپر کے لیے اہم پوائنٹس بتا رہے ہیں۔ اس کے بازو کو ہلکا سا ہلا کر وجاہت نے کچھ لکھ کر اپنا رجسٹر اس کی جانب بڑھایا۔ سوری، وہ محض اتنا سا لکھ کر خود کو ڈپٹتے ہوئے سیدھا ہو کر اب پوری طرح سر کے لیکچر کی جانب متوجہ ہوا۔ ارے آج آپ یہاں سے وارد ہوئی ہیں؟ اسے دوسری جانب سے لان میں آتے دیکھ کر کرت چہچہائی۔ ہاں، کبھی کبھی راستے بدل لینے چاہیے۔ اس نے خود کو بشاش دکھانے کی ناکام کوشش کرتے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ سجا کر کہا، مگر اس کی مسکراہٹ میں چھپا درد زبین سے پوشیدہ نہ رہا۔ اچھا کیا، جب رات سے غلط منزل کی جانب لے جا رہے ہوں تو انہیں بدلنے میں ہی عافیت ہے۔ زبین نے محبت سے اس کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر کہا، چلو اسی خوشی میں آج پارٹی کریں گے۔ کرت نے تالی بجاتے بچوں کے سے انداز میں کہا۔ اچھا، اور اس پارٹی میں کھلائے گا کون؟ زبین نے اسے آنکھیں نکالتے کہا۔ ارے میں یار، 2 دولہوں سے دودھ پلائی ملی ہے۔ تمہاری دوست آج بہت امیر ہے شبو۔ وہ چہرے پر آئی لٹ کو پھونک مار کر ایک ادا سے بولی۔ ابیا اور زبین منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنس پڑی۔ ارے کوئی بات نہیں، ہم کبھی کبھی غریبوں پر احسان کر دیتے ہیں، اتنا شرمانے کی بات نہیں۔ اس کا مزاحیہ انداز اب کی بار ان دونوں کو کہکا لگانے پر مجبور کر گیا۔ چلو کارٹون، ابھی کلاس لو، بعد میں پارٹی کریں گے۔ دعا کرو نمبرز اچھے مل جائیں، ورنہ کہیں ایک سے زیادہ پارٹیاں نہ کرنی پڑ جائیں، ایک سموسوں کی اور دوسری تمہاری امی سے پڑھنے والی جوتیوں کی۔ وہ دونوں جانتی تھیں کہ انیلا پڑھائی کے معاملے میں اس پر بہت سختی کرتی ہیں۔ یار امی بھی نا، بندہ پوچھے، 2 بیٹیوں نے ایم اے تو کر تو لیا تھا، مجھے ضرور اس مصیبت میں پھنسانا تھا۔ کہتی ہیں میں نے تو ایم اے کیا نہیں، تم تینوں کی صورت میں 3 ایم اے کر لوں گی۔ لو بھلا، اب اس میں میرا کیا قصور تھا؟ وہ منہ بسور کر بولی۔ اچھا زیادہ ڈرامے مت کرو، اٹھو، زمین کھڑی ہوتی روب سے بولی۔ لو دیکھو بھلا، ایک اماں کیا کافی نہیں جو یہ دوسری ماں ہمیں اس یونی کی بدولت مل گئی ہے، ہر وقت امی کی طرح ڈانٹتی رہتی ہے۔ وہ منہ بنا کر ابیا کے آگے دکھڑے رونے لگی۔ تم بھی اسی طرح ٹھیک رہتی ہو، چھوٹی ہونے کی بدولت بہت ہی پیمپرڈ چائلڈ ہو۔ ابیا نے ماتھے پر آنکھیں رکھیں۔ کرت منہ کھولے اسے دیکھنے لگی، جو ہمدردی کرنے کی بجائے اس کے زخموں پر نمک چھڑک رہی تھی۔ وہ جو طبیعت خرابی کی وجہ سے دانیل کو میسج پر بتا چکی تھی کہ آج اکیڈمی نہیں آئے گی، اپنے میسج کے جواب میں اس کی کال آتے دیکھ کر حیران ہوئی۔ کچھ سوچ کر فون اٹھا لیا۔ آخر آپ ایک ہی بار ریزائن کر کے گھر بیٹھ جائیں۔ ابھی اپنی دوست کی بہنوں کی شادی کے لیے آپ نے 2 چھٹیاں کی ہیں اور اب پھر ایک اور چھٹی۔ پتہ بھی ہے آپ کو کہ اس وقت بچوں کی پیپرز کے لیے تیاری عروج پر ہے اور آپ کی چھٹیوں کا سلسلہ ہی ختم ہونے میں نہیں آ رہا۔ اپنے سلام کے جواب میں دانیل کا اتنا روڈ انداز اسے ہکا بکا کر گیا۔ سر میں آ رہی ہوں۔ مزید کچھ بھی کہے بنا اپنے دکھتے سر کو دائیں ہاتھ سے دباتے بائیں ہاتھ میں تھاما موبائل بند کیا۔ پورے رات سے اسے دانیل کی کالز آتی رہیں، مگر اس نے بھی ایک کال اٹینڈ نہیں کی۔ اب جو بھی بات ہوگی روبرو ہوگی، چاہے آر یا پار۔ وہ بھی دل میں تہیا کر گئی کہ یا تو آج نوکری جائے گی یا نہیں۔ جس لمحے وہ اکیڈمی کا گیٹ پار کر کے سیڑھیوں کی جانب بڑھی، اسے سامنے ہی کوریڈور کے آخری سرے پر اپنے آفس کے باہر دانیل کھڑا نظر آیا۔ وہ سیدھا اسی کی جانب بڑھی۔ وہ بھی اسے سامنے سے آتے دیکھ کر فون بند کر کے اپنی اسٹک کی مدد سے اندر آفس کی جانب بڑھا۔ میں آئی کم ان سر؟ وہ سامنے ہی اپنی مخصوص کرسی پر بیٹھا تھا جب زیبین اسے دروازے پر نظر آئی۔ اسے ہاتھ سے اندر آ کر اپنی ٹیبل کے سامنے کرسیوں میں سے ایک پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ بائیں بازو کی کوہنی کرسی کی ہتھی پر ٹکائے، بائیں ہاتھ کی مٹھی بنائے چہرے پر رکھے، وہ جانچتی نظروں سے اس کا بخار سے سرخ ہوتا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ فون کیوں نہیں اٹھایا آپ نے؟ دونوں ہاتھوں کو میز پر رکھ کر آپس میں پھنسائے وہ سیدھا ہو کر ٹیک چھوڑتے ہوئے بیٹھا۔ تاکہ مجھے دیکھ کر آپ شاید یقین کر لیں کہ میں واقعی بیمار ہوں، ڈرامہ نہیں کر رہی۔ متوازن لہجے میں ایک نظر اس کے چہرے پر دیکھنے کے بعد نظریں اس کی آپس میں الجھی انگلیوں پر جمائیں۔ میں نے آپ کو سوری کے لیے ہی کال کی تھی۔
پتہ نہیں میں کیوں آپ پر غصہ ہو گیا، شاید کچھ دنوں سے اسٹریس میں ہوں۔ بہرحال میں ڈرائیور کو کہتا ہوں وہ آپ کو چھوڑائے گا اور 2 دن کی مزید چھٹی کرنے، کوئی ایشو نہیں ہے۔ نادم سے لہجے پر اس نے ایک بار پھر اس کے وجیح چہرے کو دیکھا۔ کون اس شخص کی وجاہت کو دیکھ کر یہ اندازہ کر سکتا تھا کہ وہ شخص پولیو کے باعث اپنی ایک ٹانگ سے معذور ہے۔ اس پورے آفس میں اس کی شخصیت الگ ہی چھپ دکھلاتی تھی۔ آپ مجھ سے شیئر کر سکتے ہیں اگر آپ مناسب سمجھیں تو، میں اچھی رازہ ہوں۔ اس کی بات پر اس کا موبائل پر ڈرائیور کو کال کرتا ہاتھ لمحہ بھر کو تھما۔ اسے کچھ دن پہلے کی اپنی اور نبیل کی لڑائی یاد آئی۔ ہاں، اس دن زیبین بھی تو وہیں تھی۔ بہت کچھ واضح نہیں تھا تو بہت کچھ آیا بھی ہو گیا تھا۔ کیا کریں گی جان کر؟ وہ موبائل سائٹ پر رکھتا اب کی بار پوری طرح اس کی جانب متوجہ ہوا۔ نہ جانے کیوں زیبین کا دل لمحہ بھر کو اس کی گہری بھوری آنکھوں کو خود پر مرکوز دیکھ کر تھما۔ ضروری نہیں ہر کسی کے پاس آپ کے مسائل کا حل ہو۔ کبھی انسان صرف اپنی باتوں سے ہی آپ کو تسلی دے دیتا ہے۔ جینے کا، حالات سے لڑنے کا حوصلہ پیدا ہو جاتا ہے، اور یہ حوصلہ بھی کبھی کبھی بہت ہوتا ہے۔ وہ لڑکی واقعی دلچسپ تھی۔ اتنے سنجیدہ ماحول میں بھی اس کی باتیں اس کے چہرے پر لمحہ بھر کے لیے مسکراہٹ لے آئیں۔ شادی مسئلہ ہے میرا، اور اس مسئلے سے بھی بڑھ کر میرا وجود مسئلہ ہے۔ بتائیں کیا کروں؟ ماں ہر روز رشتے ڈھونڈتی ہیں، اب تک انکار کر رہا ہوں۔ میں کسی کی زندگی تباہ نہیں کرنا چاہتا۔ کسی کھاتے پیتے گھر کی لڑکی مجھ سے شادی پر تیار نہیں، اور جو تیار ہوتی ہیں ان کی زندگی میں کوئی ایسی بڑی مجبوری ہوتی ہے کہ انہیں مجبوراً مجھ جیسے ادھورے انسان کے لیے ہاں کرنی پڑتی ہے۔ اسے اندازہ نہیں تھا کہ اس کے سوال کے جواب میں وہ یکدم سبھی کچھ اسے بتا جائے گا۔ اس کی باتیں سن کر وہ لمحہ بھر کو تھمی۔ اتنا حقیقت پسند ہونا بھی کبھی کبھی اذیت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ آپ یہ کیوں سوچتے ہیں کہ کوئی مجبوری کے لیے آپ کو اپنا رہا ہے؟ ہو سکتا ہے کہ آپ کا ملنا ایسے ہی قدرت نے لکھا ہو۔ یہ بیماری آپ کی غفلت سے تو نہیں آئی؟ تو پھر آپ خود کو مورد الزام کیوں ٹھہرا رہے ہیں؟ زندگی تو نام ہی جوئے کا ہے، کھیلنا پڑتا ہے۔ یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس کا اختتام جیت پر ہوگا یا ہار پر۔ اس کی باتیں دانیل کو چونکا گئیں۔ خیر، آپ پہلے خود ترسی سے نکلیں، اس طرح واقعی اس جوئے کو ہار جائیں گے۔ میں چلتی ہوں۔ وہ اپنی بات سمیٹ کر فوراً کرسی سے اٹھتی، اسے خداحافظ کہتے آفس سے نکل گئی۔ جی دوستوں، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی یہ ایپیسوڈ اور دانیل کی یہ کہانی؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا، اور جڑے رہیے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ، جہاں بہت جلد ہم ایک نئی ایپیسوڈ لے کر حاضر ہوں گے۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔